میرا نام ڈاکٹر سیمی جمالی ہے. میں ایک بیوروکریٹ کے گھر پیدا ہوئی تھی اور ہم لوگ 3 بہنیں ہیں جو کہ ساتھ رہتی تھیں. میری والدہ کا انتقال بہت ارلی ایج میں ہو گیا. میں 6 سال کی تھی تقریباً جس وقت میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اور پھر زندگی کی اکثر بدل سی گئی. میری زیادہ تر پرورش جو ہے میری نانی نے کی, اور جس کے لیے میں بہت ان کی شکر گزار ہوں, کیونکہ میری نانی نے ہمیں بڑی سختی سے پالا تھا تینوں بہنوں کو. لیکن یہ کہ کامیابی میں ان کا بڑا رول تھا, میرے والد صاحب کا اور میری نانی کا بڑا رول تھا. سب سے پہلے ہم کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور میں جایا کرتے تھے. اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے, کراچی آ گئے, اور کراچی میں پھر گلستان اسکول, اور اس کے بعد پھر پیس ٹیچرز گورنمنٹ کالج فار ویمن, اور اس کے بعد نواب شاہ میڈیکل کالج میں میں داخل ہو گئی. ہاؤس جاب میں نے سول ہاسپٹل کراچی میں کیا, جہاں بہت سارے میرے کولیگز جو کام کرتے ہیں, اب بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے, جیسے ڈاکٹر سعد خالد نیاز ہیں, ڈاکٹر عبدالباری خان ہیں, اور دیگر لوگ ہیں جو میرے ساتھ, ڈاکٹر نصرت ہیں. وہ ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے وہاں سے 3 امتحان پاس کیے تھے, جس میں ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا, دوسرا ایگزام جو تھا NICVD کا ایگزام تھا, اور تیسرا امتحان میں نے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کا پاس کیا. تو جب میں نے شروع کرنے لگی تو میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب اتنی مشکل سے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے, تو جب کچھ وقت ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کر سکے, تو ایک پے بیک ٹائم ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم سرکاری ملازمت جوائن کر لو. تو انہوں نے مجھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا, جہاں پہ میں نے امتحان پاس کیا تھا اور میں نے ٹاپ کیا تھا اس ایگزام کو, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو جوائن کر لیں. تو میں نے پھر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جوائن کر لیا, جہاں پہ میرا سلیکشن ہوا تھا, اور میں نے تقریباً 33 سال وہاں پر کام کیا ہے. مجھے گن سے کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا تھا, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی فوجی بن جاؤں. مجھے یونیفارمز بڑے اٹریکٹ کیا کرتے تھے, تو یا تو کوئی پولیس میں چلے جاؤں یا فوج میں چلے جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی اس زمانے میں خواتین جو تھیں ان کو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا تھا سوائے یہ کہ یا تو BA کر لیں, یا پھر ٹیچر بن جائیں, یا ڈاکٹر بن جائیں, اور مردوں کے پاس ایک آپشن ہوتا تھا کہ جی وہ انجینئر بھی بن جائیں. تو اس لحاظ سے مجھے بڑی مشکلات ہوئیں, اور میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں آئی واز آلویز دیٹ ٹام بوائے کائنڈ آف سسٹر, جس کا دل چاہتا تھا کہ درختوں پہ چڑھیں اور مختلف کام کریں, اس طرح کے شیطانیاں کریں. اور نانی سے بہت ڈانٹتے پٹتی تھیں اس کام پہ. لیکن بہرحال پھر میں کچھ کر نہیں سکی, اور ہمیں زبردستی میڈیکل اسکول میں جانا پڑا. میڈیکل اسکول میں جانے کے لیے بڑے امتحانات دینے پڑتے تھے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے امتحان دینے پڑتے ہیں, اینڈ اٹس کوائٹ اے ٹیڈیس پروسیجر. کیونکہ میری والدہ کی خواہش تھی, اور وہ خود میڈیکل اسٹوڈنٹ تھیں, اور ان کا بڑا دل چاہتا تھا کہ ان کی بچیاں ڈاکٹرز بن جائیں. تو ہم 3 میں سے 2 بہنیں ڈاکٹرز بن گئیں. اب میری جو چھوٹی بہن ہے وہ USA میں کام کرتی ہے, اور میری جو بڑی بہن ہے جو مجھ سے 1-1.5 سال کا فرق ہے ہم تینوں بہنوں میں, تو وہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, شی از اے ہاؤس وائف, لیکن وہ دوسرے کام بہت کرتی ہیں. شی از انٹو اے لاٹ آف ہوم میکنگ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو تینوں نے ڈفرینٹ چیزوں کا کام کیا ڈفرینٹ چیزوں پہ. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے ملک میں رہوں, اور میرا دل کبھی نہیں چاہا کہ میں پاکستان سے باہر چلے جاؤں. گئی تھی پڑھنے کے لیے, ایک دفعہ گئی, ماسٹرز کر آئی پبلک ہیلتھ میں تھائی لینڈ سے, پھر واپس آ گئی, پھر یہاں پر کام کرتی رہی. پھر میں امریکہ چلی گئی. وہاں جا کے میں نے پوسٹ فیلوشپ ٹریننگ کی جان ہاپکنس اسکول آف پبلک ہیلتھ سے, اور پھر میں واپس آ گئی. میں نے سوچا کہ اصل کام وہی ہے جو آپ اپنے ملک میں کریں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں یہاں پہ سب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو میں یہ باتیں کر رہی ہوں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری زندگی کا محور جو تھا وہ پاکستانی رہا ہمیشہ. میں نے کبھی نہیں چاہا, بہت مواقع آئے میرے پاس کہ میں چلی جاتی باہر, میں باہر رہ سکتی تھی. میرے ہسبینڈ جو تھے, اس دوران میں میری شادی بھی ہو گئی. میرے ہسبینڈ جو تھے آرتھوپیڈک سرجن تھے, ان کو بڑی اپرچونٹیز تھیں کہ وہ باہر UK میں کام کر لیں اور باہر بہت ساری جگہ پہ کام کر لیں. لیکن ہم دونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم رہیں گے یہیں پر ہی, اور
یہیں پہ ہی جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے. سو آئی تھنک یہ ہماری ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی. بڑا مشکل کام تھا. میں نے خود سے چوز کیا کہ میں ایمرجنسی میں کام کروں گی. ایمرجنسی کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا. سو میں نے ایمرجنسی کو چوز کر لیا اور میں نے ایمرجنسی میں بہت کام کیا ہے. 33 سال آپ سوچیں کوئی ڈاکٹر ایمرجنسی میں رہ ہی نہیں سکتا, لوگ گزارا ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ. لیکن میں نے وہاں پر کام کیا اور کام کر کے دکھایا. میرے خیال سے یہ آئی اوپنر تھا پورے ملک کے لیے کہ ایمرجنسی کا نام کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اور میرے نام سے ایمرجنسی جانی جانے لگی. جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی JPMC کا جب نام آتا تھا, سیمی جمالی کا نام اس کے ساتھ منسلک ہوتا تھا. اس لیے کہ ہمیشہ کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی تھی, ہمیشہ کوئی ایسی خبر آ رہی ہوتی تھی کہ جس میں ہمارے شہر کے اندر بہت سارے حادثات ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2010 سے لے کے 2015-20 تک بے تحاشا حادثات ہوئے, بے تحاشا بم بلاسٹس ہوئے, بے تحاشا کلنگز ہوئیں, بہت طرح کی ایتھنک وائلنس ہوا. مجھے یاد ہے کہ پہلا ہمارا جو سانحہ بیتا تھا کراچی میں جو میں نے دیکھا تھا وہ تھا نشتر پاک کا سانحہ, جس میں کہ بہت تکلیف دہ تھا کہ اتنی ساری ایک پوری قیادت جو تھی سنی تحریک کی وہ چلے گئی ملک سے, اور پورے لوگ جو تھے اس کے شہید ہو گئے, اور ہمارے پاس ساری ڈیڈ باڈیز آئیں. اور اتفاق سے ہمارے پاس پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک ڈیکیپیٹیڈ ہیڈ بھی آیا. یعنی کہ جو سوئسائڈ بلاسٹ جس نے کیا تھا اس شخص کا ڈیکیپیٹیڈ, غالباً اسی نے کیا ہوگا, تو ڈیکیپیٹیڈ ہیڈ آ گیا ہمارے پاس. تو یہ بڑے مشکل مرحلے تھے میرے لیے بھی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایمرجنسی میں اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں نظر آنے کو ملیں گی ہمیں. لیکن بڑی بہادری سے میں کھڑے رہی وہاں پہ, اور مجھے لگتا ہے ہماری کوئی فوجی ٹریننگ وغیرہ نہیں تھی, لیکن کام میں نے بالکل فوج کی طرح کیا ہے. تو یہ بات کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اور یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. اور کیونکہ میں مضبوطی سے کھڑے رہی اس لیے ہماری پوری ٹیم ایمرجنسی کی, چاہے اس میں نرسز ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے ہمارے وارڈ ماسٹرز, وارڈ بوائز جو بھی تھے, سب کے سب آخری وقت تک میرے ساتھ کھڑے رہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی جو ہے کہہ رہا ہو کہ جی ہم ڈر گئے یا ہمیں چھوڑ دیں یہاں سے. ظاہر ہے کہ لوگوں کے گھروں میں لوگ اور بھی لوگ رہتے ہیں, ان کی فیملیز ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور میری بھی فیملی تھی میرے ساتھ. لیکن اور بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ بس کرو اب ایمرجنسی بہت ہو گیا, لیکن میں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹی, اور نہ میری ٹیم کبھی پیچھے ہٹی. تو مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے ایک ٹیم جو تھی وہاں پر بنا دی, جو ہر وقت وہاں پر مختص رہتی تھی کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی, دن ہو رات ہو, سویرا ہو, جو وقت ہو, ہر وقت ہم حاضر رہے. اور ہم نے اس قوم کی بڑی خدمت کی, اس شہر کی بڑی خدمت کی, اس صوبے کی بڑی خدمت کی. بہت سارے واقعات ہماری ایمرجنسی میں ہوئے, جس میں ایک بہت اہم واقعہ تھا جو کہ 5 فروری کو ہوا تھا, جس میں کہ 2010 میں ہماری ایمرجنسی کے اوپر ایک بم بلاسٹ ہو گیا. کیونکہ یہاں پر بار بار کراچی میں اس طرح کی وائلنس ہوتی رہتی تھی, تو ہم نے کچھ پریپریشن ہماری ہوتی تھی ہمیشہ. ہر وقت ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پریپیئرڈ رہیں. تو اس دن اچانک شام کو ایک بس کے اوپر اٹیک ہو گیا, اور اٹیک جو تھا نرسری کے قریب ہوا, اور امیجیٹلی لوگوں کو یہی پتا تھا کہ مریض جو ہیں وہ سارے JPMC میں آئیں گے, کیونکہ قریب ترین ہسپتال وہی تھا. سو وہاں سے لوگ جو تھے JPMC میں آ گئے. 50 کے قریب لوگ جو تھے زخمی تھے, اور 18 کے قریب لوگ جو تھے وہ شہید ہو کر آئے تھے وہاں پر. سو اس کو ہم شہادت ہی کہیں گے, کیونکہ یہ تو کسی ریلیجس اس کے لیے جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب یہ لوگ ایمرجنسی میں آئے تو ہم نے ان کو بڑی جلدی کیجولٹی کو ڈی سینٹرلائز کیا. ہم نے پیشنٹس کو اسکرین کر کے, ٹریاج کر کے, اور ان کو شفٹ کر دیا الگ الگ وارڈز میں, تھیٹر کے اندر, جہاں جہاں بھی ضرورت تھی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ بلاسٹ ہوا ایک دم سے اچانک ایک موب بھی آ گیا ساتھ ہی ساتھ,
اور وہ موب جو تھا، ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے پیارے جو ہیں عزیز و قارب انجرڈ ہوتے ہیں یا کوئی شہید ہو جائے تو سارے لوگ اس کمیونٹی کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت لوگ ایک دم سے آ گئے اور میں نے ان کے جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں ان سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ سر آپ سائٹ پہ اگر آ جائیں اندر تشریف رکھیں تو ہم ادھر ذرا ہینڈل کر لیتے ہیں لوگوں کو، پھر آپ ان کو سمجھا دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر آ گئے اور اتنی دیر میں ایک اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ ہماری آدھی سے زیادہ ایمرجنسی جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور نہ صرف اس کی دیواریں، ایک دم اندھیرا آ گیا، ہم سب زخمی ہو گئے، گر گئے، اصل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ دھماکہ ہو گیا. اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. میں اس وقت گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی بالکل. تو وہ دھماکہ بھی گیٹ کے قریب ہوا اور تقریباً 20 لوگ اور بلکہ 25 لوگ اور اس میں they were dead. اس میں بہت سارے لوگ جو آن لوکرز ہوتے ہیں وہ آ گئے وہاں پر، وہ دیکھ رہے تھے اور موب آیا ہوا تھا. وہ اس میں سے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور وہ ہمارے تھوڑی سی دیر کے اندر ایمرجنسی میں آ گئے. بہرحال اس وقت ایمرجنسی فنکشنل نہیں ہو سکتی تھی تو پھر کچھ دوسرے ہسپتالوں میں بھی شفٹ ہو گئے اور وہ مریض جو ہمارے پاس پہلے سے تھے وہ اوپر ہمارے وارڈز کے اندر تھے. بہرحال ایک ایسا عالم تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کسی کو بھی. بہت سارے سینئر پروفیسرز، کنسلٹنٹس اس وقت بڑی جلدی آ جایا کرتے تھے ہسپتال میں، سارے موجود تھے، ڈائریکٹر تھی موجود وہاں پر اور ہم لوگ فٹافٹ مریضوں کو ادھر ادھر کر رہے تھے کہ یہ سانحہ ہم پر بیت گیا. پھر اس کے بعد ہم اس کے علاوہ بھی اتنے سارے واقعات ہوئے. شوٹ آؤٹ ہو گیا ایمرجنسی میں. یہ عام شام سی بات تھی کہ لوگ سڑک پہ گلی کوچوں میں لڑتے تھے اور آ کے اپنا غصہ ہسپتال میں اتارتے تھے. اسی طرح یہ شوٹ آؤٹ بھی ایمرجنسی میں بڑا مشہور تھا کہ یہ ایمرجنسی میں آ کے انہوں نے ایک دوسرے کو، ایک کو باہر مارا اور ایک کو ایمرجنسی میں آ کے مار دیا کلاشنکوف سے. پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں کلاشنکوف دیکھی تھی. اس کے بعد پھر مختلف واقعات ہوتے رہے. لوگ کبھی گرینیڈز باندھ کے آ گئے، وہ جو ہوتے تھے یہ ٹارگٹ کلرز اور یہ سب گرینیڈز باندھ کر آ گئے، جیکٹ پہنی ہوئی تھی. وہ اس سے نمٹا. ہم نے پتہ نہیں کتنے بام بلاسٹ، کتنے شوٹ آؤٹس اور کتنے اٹیکس کو دیکھا. میریٹ کے پاس ہوا، واری ٹاورز کے پاس ہوا. اتنے ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے، ہمارے سویلینز بہت زخمی ہوئے، بہت شہید ہوئے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا کیا بیتا ہم پہ. لیکن ہم نے کسی وقت بھی آنکھ بند کر کے، میں یہ کہہ سکتی ہوں، کسی اسٹاف نے یہ نہیں بولا کہ ہم چھوڑ کے چلے اور اب بس بہت ہو گیا. ہم سب کھڑے ہی رہے وہاں پہ اور ہم سب اس یقین کے ساتھ کھڑے رہے کہ کوئی دن آئے گا جب ہم کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میاں نے یہ سب کچھ ختم کر دیا اور اب ہمارے ملک میں پیس پریویل کر رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات بہت دیکھے میں نے اپنی زندگی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ عورت ہونے کے ناطے بھی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. لوگوں کو شاید خواتین ان پاور پسند نہیں آتی. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ویمن ان پاور آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا کمیونٹی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ میری جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بے حد اچھا سلوک کیا. سندھ گورنمنٹ میرے ساتھ بہت متحرک رہی. انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ کام کر کے دکھائیں گے، سو دے ور ایکسٹریملی گڈ ٹو می. ہم نے پوری ایمرجنسی ساری ری ڈو کروائی. 3 دفعہ ہم پہلے اپنی زندگی میں ایمرجنسی ری ڈو کروا چکی تھی، کبھی ڈونر سے، کبھی ہیلپ لے کے اور لوگوں سے. لیکن پھر ہم نے پوری ریویمپ کی ایمرجنسی اور پوری نقشہ اس کا چینج کر دیا اور بہت ہی خوبصورت ایمرجنسی بن گئی جے پی ایم سی کی، جو کہ ریکارڈ 1 سال میں بنی تھی اور پورا جگہ جو تھی وہ ٹرن اوور ہو گئی. اور یہ بھی حکومت کی بہت مہربانی تھی. حکومت نے پیسے دیے تھے ہمیں اور اس کے ساتھ ایمرجنسی بننے کے ساتھ ہم نے بہت سارے لوگوں سے اور ڈونرز آ کے انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کرا دی، کچھ نے اکوپمنٹ دے دیا. تو اس طرح ایمرجنسی اور آپریشن تھیٹر جو تھا ایمرجنسی کا نیا برانڈ نیو بن گیا. تو وہ بالکل اس کے اوپر ہے. تو 2 تھیٹر پہلے بنائے تھے اور پھر تیسرا تھیٹر بھی بن گیا رائٹ اوور دا ایمرجنسی. تو یہ بڑی ایک اکمپلشمنٹ تھی جو کہ ہم نے کی تھی آفٹر دس بام بلاسٹ.
میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات تو ہر ایک کی زندگی میں بہت آتی ہیں. جب آپ کچھ اٹین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے تو بڑی مشکلات آتی ہیں. آئی سفرڈ سیویئر ایبڈومینل پین, اور اس وقت کووڈ کا زمانہ تھا. اب آپ سوچیں کہ کس طرح مشکل تھی. مائی ہسبینڈ واز ایڈمیٹڈ ان دا ہاسپٹل, ان کو کووڈ ہو گیا تھا اور بہت سیویئر کووڈ ہوا تھا. میرا ایک بیٹا باہر پڑھتا تھا, وہ باہر تھا ملک سے باہر, اور چھوٹا بیٹا میرا یہاں پر تھا کراچی میں. سو اس وقت مجھے ایک بہت ہی خوفناک ڈائگنوسس ہوئی کینسر کی, کولن کینسر کی, اور 2 دن میں آئی واز ایڈمیٹڈ اینڈ آپریٹڈ سم ویئر ان کراچی, اینڈ آئی واز مگر میں ایڈمیٹڈ رہی ہاسپٹل میں, اور میں واپس ڈیوٹی پر آ گئی. میرے سرجن اتنے اچھے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ جب آپ کرسی کے پرلے پار بیٹھے ہوتے نا, تو آپ کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہونا کتنی بڑی بات ہے. مائی سرجن, مائی آنکالوجسٹ, مائی فرینڈس, میری فرینڈس جو تھیں وہ میرے ساتھ اپنی جان لگا کے کھڑی تھی. انفارچونیٹلی میری جو سب سے قریبی فرینڈ تھیں اس وقت ان کو بھی کووڈ ہو گیا, لیکن جو وہ کر سکتی تھیں ان کے بس میں تھا. میری بہنیں دور تھیں, وہاں پاکستان آ نہیں سکتے تھے, فلائٹس بند تھیں, میرا بیٹا آ نہیں سکتا تھا, میرے ہسبینڈ ایڈمیٹڈ تھے. سمجھیں گھر میں اور میرا چھوٹا بچہ تھا. لیکن آئی واز ڈائگنوز فار اے ویری ویری سیریس النس, جس میں آدمی کو ہر وقت موت نظر آتی ہے, لیکن اللہ نے وہ وقت بھی گزار دیا. سو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو بیئر وتھ اٹ کہ کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور اللہ نے کتنی رحمت کر دی کہ چلو مر نہیں گئی میں اس وقت فورن سرجری سے. آنکالوجسٹ نے مجھے ٹریٹ کیا, جو بھی جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں ان کے بس میں جو کچھ ہے سب کچھ انہوں نے کیا ہے. گورنمنٹ نے میری جو ہیلپ کر سکے, میں کسی طرح بھی شکریہ جتنا بھی ادا کروں اتنا کم ہے. ود دا چیف منسٹر آف سندھ اینڈ دا منسٹر آف ہیلتھ سندھ گورنمنٹ, جنہوں نے میرے ساتھ بے حد اچھا سلوک رکھا, اور سیکرٹری ہیلتھ نے, اور انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ تم یو ریسٹ, اینڈ میں نے کہا کہ دس از ون ٹائم کہ اب ملک کو ہماری ضرورت ہے. کووڈ ایک پینڈیمک تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. میں نے سوچا کہ اس وقت میں چھٹی نہیں کروں گی, اور آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور میں آخری دن تک کام کرتی رہی. میں نے کوئی چھٹی نہیں کی سوائے اس کے جس دن میری کیمو تھراپی ہوتی تھی, یا اس دن ان دنوں میں جس دن میری سرجری ہوئی تھی. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کتنا بدل جاتا ہے. جب آپ کرسی کے پرلے پار بیٹھے ہوں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک کمپیشنیٹ ڈاکٹر کا ہونا. میرے خیال میں تو اگر میں سڑک پہ چلوں تو کوئی آدمی مجھے ریکگنائز کر لے کہ وہ یہ ڈاکٹر سیمی جمالی ہے جناح ہاسپٹل والی, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ہر عام آدمی جانتا ہے. بڑے بڑے لوگ تو آپ کو کچھ نہ کچھ جان ہی لیتے ہیں, لیکن جو عام آدمی آپ کو جانتا ہے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا احساس ہے. اور اپنی زندگی میں بڑے سارے اعزازات مجھے ملے ہیں باہر سے بھی. لائک مجھے گلوبل ایوارڈ ملا تھا, گلوبل نامینیشن ہوئی تھی میری فار کووڈ-19 کے لیے, کیونکہ ہم نے کووڈ میں بے حد کام کیا تھا. ہم نے پہلا ایوارڈ جو تھا فوکل ہاسپٹل ہم ڈکلیئر ہوئے تھے, اور ہم نے بہت کام کیا تھا کووڈ میں. تو تھوڑے سے دنوں میں ہم نے کووڈ کا 2 یونٹس بنا دیے, اور دے آر ویری ویل اکوپڈ یونٹس, اور اس میں بہت پیشنٹس کا علاج ہوا ہے, بڑے لوگوں کی جان بھی بچی ہے یہاں پہ. تو کووڈ کے یونٹس میں مجھے گلوبل ایوارڈ ملا تھا, NPR نے دیا تھا. اس کے بعد اور WHO کی طرف سے میرا نامینیشن ہوا تھا فرام ڈفرینٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. بہت بڑا اعزاز تھا یہ میرے لیے. دوسرا مجھے تمغہ امتیاز ملا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. مجھے ویمنز ہائی اچیومنٹ ویمن ایوارڈ, تو میرے خیال میں مجھے 15-20 اس طرح کے ایوارڈز مل چکے ہیں. ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایوارڈ ملتا ہے, اور آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت ایک زرعی موقع ہے کسی کے لیے بھی. اگر اف وی لک بیک اور میں ریفلیکٹ کروں اپنی زندگی پہ, تو ایکنالجمنٹ بھی بہت ہوئی ہے. صرف یہی نہیں کہ مشکلات ہوئی ہیں, مشکلات تو ہوتی ہیں, اور جب آپ اس طرح کے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مشکلات تو ہونی ہوتی ہیں, اور دس گوز وداؤٹ سیئنگ. لیکن جب آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت اہم مقصد تھا,
اور میری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اس وقت کروں. آپ میرا فون مجھے کر لیتے، رات کے 2 بجے کر لیں، 4 بجے کر لیں، صبح کو کر لیں، میں ہر وقت فون پہ اویلیبل ہوتی تھی ہر ایک کے لیے. یہ نہیں کہ عام آدمی کے لیے نہیں اویلیبل. میرا ایک بہت ہی خوشگوار تعلق رہا میڈیا سے. لوگ جو ہیں میڈیا کے ساتھ کافی جٹری ہو جاتے ہیں، اور جیسے بہت سارے ہسپتال ہیں وہ آنسر ہی نہیں کرتے میڈیا والوں کو، اور ان کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، یا مریضوں کی وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. اور میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انفارمیشن لیں اور بتائیں لوگوں کو. لیکن ہمارے ہاسپٹل میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جب کوئی بلاسٹ ہوتا یا جب کوئی انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی، وی ریڈیلی گیو دا انفارمیشن ود بائی obviously کچھ نارمز ہوتے ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن باقی انفارمیشن ہم ہمیشہ میڈیا کو بر وقت دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ڈسیمینیٹ کریں اور غلط انفارمیشن نہ دے دیں. تو انفارمیشن ٹائملی ان کو مہیا کرنا ہمارا کام ہوتا تھا. میں یہ کام کرتی تھی، اس لیے کبھی غلط انفارمیشن جو ہے جناح سے نہیں نکلتی تھی. اور مجھے پتا تھا کہ وی ہیو ٹو گیو اسٹینڈرڈ انفارمیشن ٹو ایوری بڈی الائک. تو ہم یہ کام بڑے خوش اسلوبی سے کرتے تھے، اور میرے خیال میں میڈیا کی ناچاکی کم از کم میری حد تک کبھی نہیں ہوئی، نہ ہمارے اسٹاف سے ہوئی. اور جب تک میں رہی ہوں وہاں پہ میرا نہیں خیال ہے کہ میڈیا کبھی خفا ہوا ہے. جب آپ اس قسم کے سیریس جاب کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں اور آپ کا زندگی کا فوکس وہ ہو جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں زندگی کی نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں. مجھے ان کا بڑا احساس ہے. میرے 2 بچے ہیں، عمر اور بابر، اور دے آر 7 years apart both of them. مجھے یہ لگتا تھا کہ یس میں نے اپنے بچوں کو بہت نیگلیکٹ کیا ہے، اور مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے چلے گئی. کسی کی سالگرہ ہوئی، ادھر سے کوئی بلاسٹ ہو گیا، ادھر سے کوئی واقعہ ہو گیا کراچی شہر کے اندر، تو میں ان کو ہمیشہ چھوڑ کے چلے گئی. تو مجھے اس پر بڑا افسوس ہے، اور ہمیشہ افسوس رہے گا. کوشش تو کرتی تھی کہ کمپنسیٹ کر دوں ان کو کسی طرح بچوں کو، لیکن وہ اتنا کمپنسیشن ہو نہیں سکتا. وہ ان کا پرائم ٹائم تھا. لیکن شکر الحمدللہ کہ میرے بچے جو ہیں دے آر رسپانسبل سٹیزنس ناؤ، اور بہت اچھے بچے ہیں. وہ میرے خیال سے انہوں نے اپنی ماں کا دور رہنا جو ہے اس کا کوئی اتنا برا نہیں منایا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ڈائریکٹر تھیں، انہوں نے فون کیا تو میرے چھوٹے بچے نے فون اٹھایا اور کہا کہ میری مائی ماما از ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. مائی گاڈ آئی کوڈ نیور فرگیٹ اینڈ مائی فرینڈ کوڈ نیور فرگیٹ دس، کہ میری ماما جو ہیں سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہیں. تو یہ عام شام سے ہی ہمارا کام تھا کہ کبھی کورٹ میں جانا، کبھی کسی جہاں پہ بھی جانا. لیکن ہر جگہ جو ہے وہ بچے جو ہے ڈیفینیٹلی اگنور ہوئے. گھر اگنور ہوتا ہوگا آئی ایم شیور، لیکن میرے ہسبینڈ نے کبھی شکایت نہیں کی. آبویسلی ہی واز فرام دا سیم پروفیشن، تو ان کو شاید اتنا گرا نہیں گزرا. لیکن آبویسلی مجھے خود احساس ہوتا ہے. ایک گلٹ ٹرپ پہ تو ہر وقت مائیں رہتی ہیں کہ بچوں کو شاید وہ ٹائم نہیں مل سکا، پرائم ٹائم. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میرا جو بچہ تھا بالکل چھوٹا سا تھا، ہی واز اباؤٹ 4 months آف ایج، اور بلاسٹ ہوا تھا شہر میں، اور سارا دن میں ہسپتال میں رہی. شام کو جب میں گھر آئی تو مائی چائلڈ واز سک، اور مجھے اب آج کے دن بھی وہ یاد ہے کہ ہی واز وامیٹنگ اوے، اور آئی واز ناٹ ہوم، تو میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. پھر جب میں آئی تو پھر اس کو ہم نے انجیکشن وغیرہ لگائے، اور دین ہی بیکیم بیٹر. لیکن بچے اگنور ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. بہت ساری قربانیاں ہیں جو اس سفر میں آپ کو دینی پڑتی ہیں، اور ان گنت قربانیاں ہیں. آپ نے بہت دفعہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کیسے گھر بھی اگنور ہو جاتے ہیں. لیکن سب کو میں نے پھر بھی کوشش وہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. ٹوٹلی آپ گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ٹوٹلی آپ جاب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور نہ میں نے میرے خیال سے کبھی یہ منہ بنایا کہ جی آئی ایم اے فیمیل، میں رات کو نہیں نکل کے آ سکتی. میں اب دیکھتی ہوں خواتین جو ہیں اور فیمیل ڈاکٹرز بہت کچھ ایسا کہہ دیتی ہیں کہ ہم فیمیلز ہیں، ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتی. یہ ینگر ڈاکٹرز جو آ رہی ہیں کہ ہم رات کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے. تو اب رات کی ڈیوٹی ہم نے تو بہت کی ہے، اور ہم نے بڑے مشکل وقتوں میں کی ہے. ابھی تو کافی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے،
دیر آر سیکیورٹی کیمراز, دیر آر سیکیورٹی گارڈز ایوری ویئر. ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, اور ہم نے اپنی زندگی سے دیکھ کے ہم نے اتنا سیکھا ہے کہ ہم نے طرح طرح کی سیکیورٹیز جو ہیں ان کے لیے ہر سٹیپ پہ کوئی سیکیورٹی کا پروویژن ہے, ہر جگہ سیکیورٹی کیمراز لگوا دیے, ہر جگہ گارڈز ہیں, تو کچھ نہ کچھ مانیٹر کر رہے ہوتے. رینجرز کی پکٹ لگوا دی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہ, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. ایک پولیس کی پکٹ ہے, لیکن خیر وہ ایک چھوٹی سی پکٹ ہے, لیکن فل ٹائم رینجرز کی پکٹ ہے. سو اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو رینجرز امیجیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں اور فوراً اویلیبل ہوتے ہیں. تو دیر از سم بڈی ٹو ہیلپ یو آل دا ٹائم. لیکن جب ہم لوگ ینگر تھے اور اس ایج گروپ میں تھے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی, اور نہ ہمارا کسی نے اتنی پرواہ بھی کی تھی. نہ ہمارے جو سینئرز تھے, ان میں سے بہت ایسے سینئرز ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور آپ ان کی اتنی حفاظت کریں. لیکن ہم نے تو ان کی بہت پرواہ کی, اور اپنے جو اب میرا خیال میں اب کے ڈاکٹرز تو بہت اس طرح کی لگژریز میں ہیں, اور اتنی شاید ان کو ڈیوٹی بھی نہیں کرنی پڑتی جتنی ہم کیا کرتے تھے. سو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ملا. یہ ایک دس از انپریسیڈنٹڈ. پاکستان میں ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی باقی جگہوں سے زیادہ ہیں. اگر ہم دیکھیں نا, ہم یہ کہیں کہ ہماری کم تنخواہیں, اور ہر وقت لوگ جو ہیں اپنے لیے ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی تنخواہ بڑھا دیں, اور ہر وقت اس بات پہ لڑائی تھی. نرسز, ڈاکٹرز, سب کی تنخواہیں باہر کے ممالک سے بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پر آپ کو سمری ڈسپوزل کر دیتے ہیں کہ آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کو فارغ کر دیا نوکری سے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا, اور یہاں پر کافی پروسیجرز ہوتے ہیں, پروسیجرل چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ فارغ کرنا بھی نوکری سے ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے. سو unless you have done something, committed something which is absolutely incorrect, لیکن باقی وقت تو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو ہر وقت اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے, دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے. ہم ہر وقت دوسروں کے لیے سوچتے ہیں ہماری, اور پھر ورنہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں. اگر ہر وقت آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے تو پھر آپ ایسا پروفیشن چوز کریں جس میں آپ اپنے بارے میں بات کر سکیں. سو نئی جنریشن کو ایک میرا پیغام ضرور ہوگا کہ پلیز بی کمپیشنیٹ ٹو یور پیشنٹس. ان کے ساتھ پیار محبت سے سلوک کریں, ان کے ساتھ بدتمیزی برے القاب سے نہ نوازیں, ان کو دھتکاریں نہیں. غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے ہاں ہم سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں, اور کوئی فرق نہیں ہے. عربی کو عجمی پہ اور کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوتا. سو ہم سب ایک ہی جیسے ہوں گے. سو اس وقت سے ڈریں کہ ہم پر یہ مشکل نہ آ جائے. تو میں نے اس وقت جو ڈاکٹرز کو دیکھا, میں سوچتی ہوں کہ کتنے وہ مہربان اور شفیق لوگ تھے جنہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا اور میرا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تک آئی ایم انڈر ٹریٹمنٹ ایون ناؤ, اور میں نے ہمت نہیں ہاری ہے. میں ہمت ہاروں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت خود بخود دلاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن ہاں میں یہ کہوں گی ضرور کہ ڈاکٹرز کا بڑا رول ہوتا ہے, اور اگر وہ اچھی طرح آپ کے ساتھ بات بھی کر لیں, اچھی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کریں, تو میرا خیال میں زندگی جو ہے بہت آسان ہو جائے گی. I think this is my moral of the story is that be kind to your patients, be compassionate to them, be gentle on them. مرنے والے بھی ہوں تو ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ تم مر رہے ہو تو تم چلے جاؤ یہاں سے. یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ you are going to die اور بس اب آپ فارغ ہیں, اب آپ جائیں. لیکن یہ کام جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس طرح ہمیں بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. So be kind to your patients. Allah will be very, very kind to you.